او بھائی یہ ہوتے کون ہیں پولیگرافی کرانے والے؟ یہ گماشتے آ گئے ہیں اس کا جو ہے پولیگرافی کروانے کے لیے. پولیگرافی ان کی کرواؤ، ان سے ذرا کہو کہ یہ پولیگرافی ٹیسٹ لے کر بتائیں کہ یہ نواز شریف الیکشن جیتا ہے. یہ شہباز شریف کا پولیگرافی کرائیں اور شہباز شریف کو بتائیں کہ یہ الیکشن جیتا ہوا ہے. نون لیگ باتیں کر رہی ہیں کہ عمران خان کی پولیگرافی کروانی چاہیے اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے اس ٹیسٹ کو کروانے سے، کیا کہیں گے آپ؟ او بھائی عمران خان نے نہیں، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. میں نے خود بشرا بی بی کے کیس میں وہ ایس پی جو ہے اس نے وائس میچنگ کا کیا تھا، اس نے کہا کوئی حق نہیں ہے آپ کو یہ پہنچتے ہوئے. او بھائی یہ ہوتے کون ہیں پولیگرافی کرانے والے؟ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو الیکشن جیتا ہوا ہے، جس کو 90% لوگوں نے الیکشن دیا ہے، یہ گماشتے آ گئے ہیں اس کا جو ہے پولیگرافی کروانے کے لیے. پولیگرافی ان کی کرواؤ، ان سے ذرا کہو کہ یہ پولیگرافی ٹیسٹ لے کر بتائیں کہ یہ نواز شریف الیکشن جیتا ہے. یہ شہباز شریف کا پولیگرافی کرائیں اور شہباز شریف کو بتائیں کہ یہ الیکشن جیتا ہوا ہے. مریم نواز کا کریں پولیگرافی، مریم نواز کو پوچھیں کہ الیکشن جیتی ہوئی ہے. خواجہ آصف کا پولیگرافی کرائیں اور اس سے پوچھیں کہ تم الیکشن جیتے ہوئے ہو. ریحانہ ڈار سے وہ 17 سیٹوں 17 سیٹوں جیتنے والے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. 105 پہ وہ ہیں، ہم فارم 47 کے نہ ہونے کے باوجود ہم 126 ہیں. ہم تو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. پولیگرافی ان کے کروائیں. صاحب آپ نے بات کی جا رہی ہے آج کوئی آپ ریفرنس پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے سر، اور لے کے آ رہی ہے تو کس کے خلاف آج ریفرنس آپ دائر کرنے جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آج ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے بات کی کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ میرے نالائق شاگرد ہیں. آپ نے جب ان کو شاگردی میں لیا تھا تب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ نالائق ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں نے تو نیک نیتی سے ایک نہیں، میں نے سینکڑوں شاگرد کیے ہیں، اور دوسرا میں نے نالائق نہیں کہا. سو یہ وہ چیز میرے منہ میں نہ ڈالیں جو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا کہ وہ یہ تخریب کاری ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ بابو لوگوں نے کیا ہوگا. میں نے پھر بھی ان کو جو ہے ادھر باہر رکھنے کی کوشش کی. بات کی ہے کہ رؤف حسن صاحب کو کینسر، ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، کیا ان کو نہیں بلڈ ٹیسٹ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا 75 سال ان کی عمر ہے، وہ کینسر سروائیور ہیں، تو اس لیے ان کے جو ہے ان سے یہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. میں نے اس لیے اس زمرے میں کہا تھا. باقی تو جرم کوئی کیا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پابا سلاسل رکھنا یہ آرٹیکل 9 کے متصادم ہے. کوئی کسی کی زندگی کو سلب نہیں کر سکتا ہے. جب آپ اسے 2 4 10 دن اندر رکھتے ہو، اس کی زندگی کو سلب کر رہے ہو. یہ اللہ کی دین ہے، آپ اللہ کے جو ہے اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہیں. آرام سے نیچے دیکھیں، آرام سے تھوڑا سا بس ادھر یار اوپر کرنا یہ لگانا یار. کوسا صاحب بتائیے گا، کوسا صاحب کی طرف دیکھیے گا، جلدی کرو نا. بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سیکٹری انفارمیشن اور اسپوکس پرسن رؤف حسن، جن کو گرفتار کیا گیا بمائے ہمارے جتنے وہاں کے امپلائیز تھے، ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کے، اور ان کے ساتھ ہی جتنے لوگ وہاں خواتین اور مرد حضرات جو اپنی ٹکٹوں کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے مخصوص نشستوں کے لیے، چونکہ اس کی آخری تاریخ آیا چاہتی ہے، ان ساروں کو جو ہے ایک یلغار مار کر، جس انداز سے سب کو گرفتار کر کے تمام جو ہے سامان وہ اندر سے اکھاڑ پکھاڑ کر کے سارا کچھ وہ لے گئے. ایک ڈکیتی تھی، ڈے لائٹ ڈکیتی تھی، جو یہ اس انداز سے کی گئی کہ شاید وہ پرانی، ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی کشمیریوں پر ہندوستانی آ کے انہوں نے یلغار مار دی ہے. اور یہ پاکستانی ہی جو تھی ایجنسیز کے لوگ اور پولیس تھی جنہوں نے آ کر یہ کام کیا. اور حتیٰ کہ واٹر ڈسپینسر بھی وہ اٹھا کر لے گئے، جیسے ان میں کوئی پتہ نہیں کیا چیز گھسی ہوئی تھی. تو یہ ایک نئی انہوں نے مخصوص وہ نکالی ہے، ٹرمینالوجی نکالی ہے
ایک اصطلاح نکالی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. ڈیجیٹل دہشت گردی کا انہوں نے پہلے، میں نے اس دن بھی بحث کی تھی، لیکن 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا تھا. آج جسمانی ریمانڈ کی انہوں نے دوبارہ استدعا فرمائی ہے کی ہے کہ مزید انہوں نے تفتیش کے لیے انہوں نے کہا ہے ہمیں ان کے جسم درکار ہے، اس لیے ہمیں جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے. اس کی ہم نے شدید مخالفت کی، اور میں نے ایک جو دفعے تھے جو انہوں نے دفعہ 9 لگایا تھا، دفعہ 10 لگایا، دفعہ 11 لگایا، اور اس کے ساتھ دفعہ 6، 7 اور 8 کا بھی ذکر تھا. میں نے ایک جو ہے قانون کی وہ اصطلاحیں شکیں پڑھ کر سنائی، جن میں سے ایک کا بھی اطلاق جو ہے وہ پیکا کے اس ایکٹ کا موجودہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں ان میں سے ایک بھی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. اور وہ ہے پراسکرائبڈ جو آرگنائزیشنز ہیں، یعنی مذہبی جو دہشت گردی کی جو یا سیکٹیرین دہشت گردی کی یا وہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ انسداد دہشت گردی کے ایکٹ میں جن تنظیموں پر پابندی لگائی ہے بین الاقوامی طور پر یا پاکستانی حکومت نے لگائی ہے ان پر، ان کے ساتھ جو ہے ان کی گٹھ جوڑ کے متعلق سارے دفعات کا ذکر ہے. ہمارے یا وہ سیکٹری انفارمیشن رؤوف حسن ہو یا دیگر جو ملازمین ہیں جن کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، ان پر یہ الزام سرے سے ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ممنوع تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی معاونت کرتے تھے یا ان کے جو ہے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے وہ کر رہے تھے، کوئی وہ ڈیجیٹل جو ہے وہ ان کے تعلقات تھے جو آگے پہنچا رہے تھے یا اس کو جو ہے ان کی امداد کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالہ سے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا جناب یہ دہشت گردی کے یہ جو دفعات لگے ہیں یہ بنیادی طور پر تو پھر حکومت کے خلاف لگنے چاہیے، کیونکہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے جو یہ عوام کے حقوق اور مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر جو وزیر اعظم اور باقی عملہ فیلا سارا بیٹھا ہوا ہے، جو غاصب ہیں عوام کے حقوق کے، اس ریاست پر قبضہ کیا ہوا ہے، غلبہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے آئین کی جو ہے سبورشن کی ہے، آئین سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے. اندر تو ان کو ہونا چاہیے، پابا سلاسل تو ان کو ہونا چاہیے، نہ کہ عوام کے جو نمائندگان پر سب سے جو ہے بڑی جماعت ہے، سب سے ہر دل عزیز جو لیڈرشپ ہے، آپ اس کے مرکزی دفتر کو بند کر کے اور اس کے قائدین کو اندر کیا ہوا ہے. تو یہ 2.5-3 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہی دہشت گردی ہے. میں ریاستی دہشت گردی اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست عوام ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے. پولیس اور ان کا ایگزیکٹو گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر کے ایک گماشتے بٹھا دیے ہیں اس ریاستی اداروں پر، حکومت کے اداروں پر جو ہے بٹھا دیے ہیں ان کو فارم 47 کی پیداوار کرتے ہوئے، اور وہ سارا یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر ہم یہ تنقید کرتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کیوں گھس بیٹھیا اس میں بیٹھا ہوا ہے پارلیمان میں. جب پرائم منسٹر صاحب جو سو کالڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف آتا ہے، میں خود اس کے ساتھ والے حلقے سے MNA بنا ہوں، 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے مخالف خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی. تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اچھی ریت آپ نے ڈالی ہے، کاش اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سکھا دیتے کہ اگر نواز شریف اپنی شکست مان لیتا ڈاکٹر یاسمین سے، شہباز شریف مان لیتا
یہ جو ہے خواجہ آصف جو بڑے دبنگ طریقے سے کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، میں اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے اس کو دہراؤں گا، کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ریانہ ڈار سے ہار گئے تھے تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیتے تو اچھی ریت پڑتی۔ تو آج ہم نے مخالفت کی شدید اس ریمانڈ کی، اور ابھی انہوں نے ہماری بحث سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ کسی بھی دفعہ 9، 10، 11 کسی دفعے کا اطلاق بادی النظر میں بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی ہم ممنوع تنظیم کے ساتھ نہ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، نہ ان کے سہولت کار ہیں، نہ ان کو گلیمرائز اور گلوریفیکیشن کر رہے ہیں جو دفعوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان شکوں میں۔ تو اس لیے کسی بھی جرم کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حق ہے تنقید کرنا حکومت کے اوپر کہ عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا ہے اس کو واپس لوٹاؤ۔ یہ ہمارا حق ہے یہ ان سے تقاضا کرنا کہ آپ گھس بیٹھیے، جعلی وزیر اعظم بن گئے ہو۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ظلم اور جو بربریت روا کی گئی ہے، گیرزن اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس لیے اس پر نہ تو کسی جرم کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی انہیں اتنا جو ہے برہم ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا ازالہ کریں، خدا کا خوف کریں، 1971 سے کچھ سبق سیکھیں، 1971 کا ریپلیکا مت دہرائیں دوبارہ۔ 1971 میں بھی ہم نے یہی ایگزیکٹلی کیا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم کرتے ہوئے انکار کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے فاطمہ جناح کو غدار کہا، اور ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد ہم نے مجیب الرحمان کو غدار کہا، اور ہم نے کہا پاکستان اور یہ نہیں چل سکتے، 2 لفظ کروا لیا ملک۔ پھر ہم نے بھٹو کو جو ہے غدار کہا، ہم نے پھانسی دے دی اس کو اور کہا پاکستان نہیں چل سکتا۔ پھر ہم نے بے نظیر کو جو ہے پھانسی دے دی، قتل کر دیا، اور کہا کہ پاکستان کا سیکیورٹی رسک ہے، وہ نہیں چل سکتے۔ پھر ہم نے نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر اس کو 2/3 تھی وہ عمر قید سزا کر دی، اور پھر ہم نے جو ہے اب عمران خان کو غدار کہہ کر ہم نے اسے جیل میں ٹھونسا ہوا ہے۔ تو بس کر دیں یہ ڈرامے، بس کر دیں۔ ملک کی تباہی کا جو ہے شاخسانہ بن رہا ہے اس وقت جو مہنگائی ہے، الامان لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، لوگوں پر رحم کھائیں، لوگوں کو حق حکمرانی واپس کریں، تاکہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سنبھالیں اور سوچیں اور ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں۔ یہ فوج کا کام نہیں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے حکومت کرنا۔ آپ حلف کی پاسداری کریں، آئین کے دود و قیود کے اندر رہیں، اسی میں ملک کی فلاح ہے، اسی میں ملک کی بقا ہے۔